اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے۔ لاسٹ جو کلاس تھی اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کچھ ڈسکس کیے تھے، چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ ہاؤ امیزنگ از اللہ، کلاس کا ٹائٹل تھا ہاؤ امیزنگ از اللہ۔ تو قرآن سے ہی کچھ اللہ تعالیٰ کے سائنس کے حوالے سے آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، بٹ سنس یہ بہت لمبا ٹاپک ہے تو اس کو میں نے 2 کلاسز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کر لیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم اسی پہ بات کریں گے کہ ہاؤ امیزنگ از اللہ، بیکاز تھنگز دیٹ میٹر کی تھیم ہی یہ ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کرنا، ان چیزوں کو ٹائم دینا، ان چیزوں کو پرائیورٹی بنانا جو زندگی میں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں، اور ان میں نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کریٹر ہے۔ کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں دیر از اے کریٹر، مسلمان ہیں، اسلام کے قائل ہیں ماشاءاللہ۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس کہ ہو اللہ از، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ اللہ، ٹو نو اباؤٹ ہز گریٹنیس، تاکہ جتنا ہمیں اللہ کے بارے میں، اپنے کریٹر کے بارے میں پتہ لگتا جائے گا، ہماری ایفیلیشن اتنی اللہ سے کریٹ ہوتی جائے گی۔ جتنی ہماری ایفیلیشن ہوگی ہمارے رب سے، اتنا ہمارے لیے ایزی ہوتا جائے گا اپنے رب کی عبادت کرنا، اتنا ہمارے لیے آسان ہوتا جائے گا کہ ہم ٹائم نکالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بیکاز ہی از دی سورس آف ایوری تھنگ، سورس آف گڈنس، سورس آف گائیڈنس۔ لیکن ایک بات لاسٹ کلاس میں بھی میں نے بات کی تھی، انفیکٹ کلاس کے بعد مجھ سے کچھ اسٹوڈنٹس کویسچنس کرنے آئے تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھو، اللہ کو کبھی بھی انسان کے کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا۔ ہماری مسٹیک یہ ہے کہ ہم چونکہ خود انسان ہیں تو جتنی ہماری لمیٹڈ تھنکنگ ہے، ہم اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اسی طرح جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ گاڈ ہے، اللہ انسان نہیں، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں جو اس نے خود بتا دیے، اور بھی بہت سے انفائنائٹ ایٹریبیوٹس ہیں جن کا ہمیں شاید پتہ بھی نہیں، اور اس کے نبی نے بھی بتایا ہمیں۔ تو پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنے لمیٹڈ مائنڈ کے مطابق جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دیزم ایک چیز ہے جو کہ بہت فیمس ہے آج کل ہمارے نوجوانوں میں، کیونکہ ویسٹ بیسیکلی دیزم کا قائل ہے، موسٹ آف دیم۔ ایتھیزم از سم تھنگ ایلس، میں دیزم کی بات کر رہا ہوں۔ دیزم یہ ہوتا ہے کہ یس وی ڈو بلیو ان سم تھنگ سپر نیچرل، کوئی ڈائٹی ہے، کوئی ایسی پاور ہے جو مے بی جس نے کریشن شروع کی، بٹ وی ڈونٹ بلیو کہ اس کی طرف سے کوئی ریولیشن آتی، ریولیشن کے وہ قائل نہیں ہوتے۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ تھیسٹ ہوتا ہے، وہ ریولیشن کا بھی قائل ہوتا ہے، گاڈ کی ایگزسٹنس کا بھی قائل ہوتا ہے، اور ریولیشن سے یہاں میری مراد ہے قرآن، کیونکہ باقی جتنی بکس ہیں، بائبل جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ سورہ البقرہ کے مطابق ٹیمپرڈ ہیں، ان میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسانوں نے ایڈ کی فار واٹ ایور ریزنز، پولیٹیکل ریزنز اور واٹ ایور۔ لیکن قرآن وہ بک ہے، ریولیشن، فائنل ریولیشن آف اللہ، جو کہ مکمل ہے، پروٹیکٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، انہارمڈ ہے، اس کا ایک بھی حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے، اور اس کے بہت سے پروفس ہیں۔ ٹاپک ابھی یہ نہیں ہے کہ قرآن آیا اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، یہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، آلدو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کچھ باتیں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے سو دیٹ ہم کاؤنٹر بھی کر سکیں۔ جب کوئی کسی کو نان مسلم کو دعویٰ کرنا ہے تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وائی دا قرآن۔ تو اینی وے میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا ہم جانیں گے اتنا ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہماری پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی، کیونکہ ایفیلیشن کریٹ ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح کہ ایک بندے کو اس کی لاسٹ مدر جو ہے وہ مل جائے، ایک بندہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہا، جسے کہتے ہیں نا لاسٹ سول، اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ لائف کا پرپس کیا ہے، میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں۔ جیسے میں نے ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ از دس جسٹ اے پلین وچ وی ہیو بورڈڈ اینڈ اٹ ول کریش اینڈ دیٹس اٹ، کیا یہ ایک پلین کی طرح، ایروپلین کی طرح ہے جس پہ ہم چڑھ گئے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم چڑھے کیوں ہیں، ہم نے تو نہیں چوز کیا، میں نے تو نہیں چوز کیا تھا میں پاکستانی ہوں گا، میں گورا کیوں نہیں ہوں؟ یہ کویشچن میرے پاس پوچھنے کا رائٹ ہے نا، وائی ایم آئی ناٹ بورن ان امریکہ، میں پاکستانی کیوں ہوں، میں اس محلے میں کیوں پیدا ہو گیا ہوں، میں یہ پلین کیسے چڑھ گیا ہوں؟ اور چونکہ اب میں یہ پلین چڑھ چکا ہوں تو مجھے ایتھیزم یہ بتا رہا ہے کہ یہ پلین کریش ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد دیٹس اٹ، ختم ہو جائے گا. اس کی منزل کوئی نہیں ہے اس پلین کی. اس پلین نے کہیں نہیں پہنچنا. بس جب تک آپ اس پلین پہ ہیں جیسے زندگی گزار سکتے ہیں گزاریں. تو دیٹ از ویری ڈپریسنگ، دیٹ از اے ویری لونلی تھاٹ اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں. اوکے، تو اسی لیے مذہب انسان کو ہوپ دیتا ہے. میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ریلیجن کی کیا ضرورت ہے. مذہب انسان کو گروم کرتا ہے. مذہب جو ہے وہ انسان کی نشو و نما کرتا ہے، ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، روحانی نشو و نما. اور مذہب سے یہاں میری مراد اسلام ہے. اور مذہب جو ہے وہی ایک ایفیشینٹ کمپریہنسو فارمولہ ہے ٹو سالو ورلڈ ایشوز. ٹھیک ہے، یہ میرا کلیم ہے، ہر مسلمان کا یہ کلیم ہے. اور مذہب سے یہاں پہ مراد ہے اسلام. لیکن ظاہر ہے کہ اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹو بلیو ان ہز گریٹنس اینڈ ٹو بلیو دیٹ ہی از آر کریٹر. تو اللہ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں اور اللہ کو ہم کن سائن سے پہچان سکتے ہیں. ایک بات اور میں واضح کر دوں، ایک مسٹیک ہماری اور ہوتی ہے کہ ہم چونکہ اللہ کو ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم پروفس بھی وہی مانگتے ہیں جو ہمارے ٹولز ہیں، اس کے مطابق ہم پروفس مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں امپیریکل ایویڈنس تو اللہ کی ایگزسٹنس کا. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ امپیریکلی ثابت کریں اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ لوگ جس چیز کو اگنور کر رہے ہیں وہ ایکسپیرینشل لرننگ ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایکسپیرینس بندے کا. اوکے، ہر چیز جو ہے وہ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں جب تک مجھے فزیکلی پروف اس کا نہیں ملے گا میں اس کو نہیں مان سکتا. ایک چیز ہوتی ہے کہ بندے نے ایکسپیرینس کیا. Billions of people have experienced religion, billions of people have experienced making dua to Allah. اس اسپرچویلٹی کی جو فیلڈ ہے نا، جب تک اس کو ایکسپیرینس نہیں بندہ کرے گا تب تک بہت سی چیزیں شاید اسے سمجھ ہی نہ آئیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ یوتھ کلب میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دونوں سائڈس کو ایکسپیرینس کیا ہوا. کہ پرسنلی مائی سیلف 21 سال تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا مذہب کیا ہوتا ہے، ریلیجن کیا ہے. اور ایک ٹریڈیشنل جیسے مذہب کی امیج ہوتی ہے نا ایک نوجوان کی شکل میں، بس یہ قاری صاحب آتے ہیں سپارہ پڑھاتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں. نماز کا بھی کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو چونکہ ماشاءاللہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے دونوں چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں اور وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو جب تک آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں ایک چیز کی، آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ یہ کہیں میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، پھر آپ آنیسٹ انٹلیکچوئل ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہیں کہ نہیں یہ سائنس ہے اور سائنس کے مطابق یہ چیز پروف نہیں ہو رہی، تو پھر آپ ایروگینٹ ہیں، پھر آپ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ بھی ہیں، پھر آپ ایروگینٹ بھی ہیں. کیونکہ سائنس از ایور پروگریسنگ. سائنس مکمل تو نہیں ہوئی نا. اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا مجھے کہہ دیتا ہے سائنس مکمل ہے اور ہر چیز دریافت ہو چکی ہے، ایوری تھنگ سائنس ہیز ڈسکورڈ، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو سائنس ایک الٹیمیٹ ٹول بن گیا ٹو فائنڈ دا ٹروتھ. اوکے، ٹو ایز اے پروف فار میٹا فزیکل تھنگس. پھر تو سائنس ایک ٹول بن گیا. لیکن اگر آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ سائنس تو خود ابھی پروگریس کر رہا ہے اور بہت سی چیزیں ابھی دریافت ہونی ہے، ڈسکور ہونی ہے، وی ہیو ایبسنس آف مینی تھنگس یٹ ایبسنس آف پروف آف مینی تھنگس، تو پھر یہ کلیم کرنا کہ نہیں میں نہیں مانوں گا، یہ پھر ایروگنس میں آتا ہے. اور یہی بار بار اللہ نے قرآن میں اس ایروگنس کو بار بار اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیونکہ ایروگنس ہے ان کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ نہیں میرے پاس وہ الٹیمیٹ نالج آ گیا، وہ کامل نالج آ گیا. ڈیلیوژن آف گرینڈیئر ہے ان کے اندر. ڈیلیوژن میں یہ اپنی گرینڈیئر کے حوالے سے، اپنے نالج کے حوالے سے، حالانکہ دیر از سو مچ مور ٹو ایکسپیرئنس یٹ، سو مچ مور ٹو ریسرچ یٹ. ہمیں سے کون کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے ساری سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا ہوا؟ ہمیں ہیومن نیچر کی 8 الف سے جو ہے وہ A to Z تک ہمیں ہیومن نیچر کا پتہ ہے. ہم میں سے کون کلیم کر سکتا ہے؟ ابھی تو برین پہ ریسرچز ہو رہی ہیں، ابھی تو ہیومن باڈی پہ ریسرچ ہو رہی ہے، ابھی تو نیورو سائنس نئی فیلڈ آئی ہے، ابھی تو کوانٹم میکینکس کل کی فیلڈ ہے، ابھی اس نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کھولنی ہیں، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، بلیک ہولز، ڈائمینشنز، پتہ نہیں کیا کیا بات چل رہی ہے. تو یہ ساری بات کرنے کا صرف ایک ہی آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یہ کلیم کرے کہ نہیں میرے پاس الٹیمیٹ نالج آ گیا ہے اور دیر فور اس الٹیمیٹ نالج کی بیسس پہ میں یہ چیز کو نگیٹ کر رہا ہوں، تو وہ ایروگنٹ ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسکیپٹک ہونا.
स्केप्टिक होना इज़ समथिंग एल्स. स्केप्टिसिज्म वो कुछ केसेस में अच्छी चीज़ है कि जब आप कुछ चीज़ों को चैलेंज करो, जब आप कुछ चीज़ों पे सवाल उठाओ कोई चीज़ समझने के लिए. बहुत से वेस्ट में आपको स्केप्टिक्स मिलेंगे जिन्होंने बाइबल को उठा के चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को, अपने स्क्रिप्चर्स का क्रिटिकल एनालिसिस किया, जिन्होंने माशरे में होते जुल्म को चैलेंज किया, ठीक है, जिन्होंने स्टेटस को चैलेंज किया, जिन्होंने एब्सर्ड थिंकिंग को चैलेंज किया, वो दैट इज़ समथिंग एल्स. किसी चीज़ के बारे में स्केप्टिक हो जाना, लेकिन उसके पीछे नीयत है ट्रुथ को तलाश करना. उसके पीछे ये नीयत नहीं है कि मैं शो करूं मैं बहुत बड़ा फन्ने खाऊं, कि मैं हर चीज़ चैलेंज कर रहा हूं और कर सकता हूं. वो नीयत गलत होगी. ओके, ये नीयत रखना कि ट्रुथ को फाइंड करना है, दैट इज़ समथिंग एल्स. तो वी नीड टू हैव द राइट एटीट्यूड, वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड. जब भी हम रिलीजन के बारे में बात करें, जब भी हम मेटाफिज़िक्स के बारे में या मज़हब के बारे में या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के बारे में बात करें, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम जिस दौर में रह रहे हैं आपको बहुत स्केप्टिक्स मिलेंगे, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटियों का रुख करेंगे, और बहुत सी डिबेट्स होती नज़र आएंगी आपको रिलीजन को लेके, क्योंकि हम इस दौर में रह रहे हैं जब रिलीजन के ख़िलाफ़ बोलना एक फ़ैशन है और कूल समझा जाता है. इफ़ यू स्पीक अगेंस्ट रिलीजन दैट इज़ अ साइन ऑफ कूलनेस. सो वी नीड टू अडॉप्ट द राइट एटीट्यूड. ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा है. ओके, ऑलवेज़ बी हम्बल. द मोर यू नो द लेस यू नो. जितना आपको पता लगता जाए आप ये समझें कि अभी और मुझे बहुत पता लगाना है. ये है राइट एटीट्यूड, और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बार बार याद कराया. सो टॉकिंग अबाउट द साइंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह रूम की हम बात कर रहे थे. चैप्टर नंबर 30 वर्स 22 ऑनवर्ड्स मैं पढ़ रहा था, और इसमें अल्लाह ने बहुत सी चीज़ों की तरफ हमारा जहन जो है वो डाइवर्ट किया कि तुम क्यों नहीं नोट करते, तुम क्यों नहीं गौर व फ़िक्र करते. गौर व फ़िक्र की बहुत तालीम दी है कुरान ने, तदब्बर करने की, उलुल अलबाब की अल्लाह ने बहुत तारीफ़ की है, जो कि थिंकर्स हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं. उसकी बहुत कदर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने. तो ये इसीलिए आयात अल्लाह अपनी पेश कर रहा है, और इनमें से जो मैं आयाज़ हैं दोबारा पढ़ता हूँ. वमिन आयाती खल्कुस समावाती वल अर्ज़ वख्तिलाफ़ी अलसिनतिकुम व अलवानिकुम. और अल्लाह के साइंस में से खल्कुस समावाती वल अर्ज़, तख्लीक है कायनात की. अब इस पे आप रिसर्च करने बैठ जाएं अगर आप जो है इसके करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि इसमें मुझे डिग डीप करना चाहिए, तो सबको सुने. आप एक साइड को ना सुने, सिर्फ स्केप्टिक्स को ना सुने. आप जो है वो क्रिएशनिस्ट को भी सुने. आप जो है वो ऐसे फिजिसिस्ट को भी सुने जो डीस्ट हैं, टू नेम वन मिचियो काकू, ठीक है. आप उसके सुने क्लिप्स के इज़ देयर अ लाइफ आफ्टर डेथ एंड गॉड कौन है, गॉड क्या है, वगैरह वगैरह. आप फिर स्कॉलर्स के पास भी जाएं. ये है ना जुस्तजू. ये तो जुस्तजू नहीं है ना कि यूट्यूब पे एक एथियस्ट का चैनल खोल लिया जो जहर उगल रहा है बैठ के रिलीजन के ख़िलाफ़, या एक ख़ास कंपनी में हर वक्त बैठे रहना और बस उनसे बातें करते रहना. ये तो फिर रिसर्च ना हुई ना, ये तो बायसनेस है. ओके, सो यही बात है. अल्लाह कहता है कि निकलो, अगर मुझे तलाश करना है फिर चलो आओ, लेट्स डिग डीप. क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ पे गौर करो, कैसे बन गया, क्या थ्योरी है, अपनी थ्योरी पेश करो. बिग बैंग से बना है, बिग बैंग कैसे हुआ. कैन समथिंग कम आउट ऑफ नथिंग. ये कुरान में अल्लाह ने कहा है कि क्या तुम खुद से बन गए, या तुम अपने आप को बनाने वाले हो, या तुम किसी भी चीज़ से नहीं बने हो. 3 सवाल अल्लाह ने किए. क्या तुम खुद से बन गए हो, या तुम्हें बनाने वाला कोई है, या जो है वो किसी भी चीज़ से तुम यू अरोज आउट ऑफ नथिंग, खुद से जो है वो बन गए हो, या किसी भी चीज़ से नहीं बने हो. ये क्वेश्चन है सोचने वाला. और कायनात जो है ये कैसे बन गई. इतनी ज़बरदस्त सिंक्रोनाइजेशन, इतनी ज़बरदस्त मैथमेटिक्स किसने लगा दी. एक एक प्लैनेट जो है वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है. सूरज जो है उसको जैसे पता है कि मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, अर्थ को पता है मैंने कहाँ पे आके स्टे करना था, गैलेक्सीज़ को पता है सिंक्रोनाइज मूवमेंट चल रही है. ब्लैक होल का अपना एक रोल है. सुपर मैसिव ब्लैक होल सेंटर ऑफ गैलेक्सी में होता है, उसका एक अपना रोल है. हर एक को अपना रोल पता है. क्रिएशन इस तरफ गवाही दे रही है
کہ کریشن میں جو سیکوینس ہے وہ کسی کریٹر کی طرف سے ہے، اگر ہم ان بائس ہو کر سوچیں تو یہ اس میں جتنا آپ ڈگ ڈیپ کریں گے اتنا آپ حیران ہوتے جائیں گے، اتنا آپ کے سامنے حقیقت کھلتی جائے گی۔ میں نے صرف ڈی این اے کی مثال دی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ آپ ڈی این اے کو ایکسپلین کر دیں گے، ڈی این اے خود سے کیسے بن گیا، ایوولوشن سے آپ ثابت کر دیں، اگر آپ نے بایو پڑھی کہ ڈی این اے ہاؤ ڈیڈ اٹ ایوالو، ڈی این اے کی ورکنگ کیسے ہو رہی ہے، ڈی این اے ریپلیکیٹ کیسے کرتا ہے، ڈی این اے جو ہے وہ اس میں اتنی انفارمیشن جو ہوتی ہے اس انفارمیشن کی بیسس پہ ٹریلین آف سیلز بنتے ہیں، کیسے، ہاؤ ڈیڈ دس آرگینزم ڈی این اے کم ٹو بی، اس پہ ہی اگر ہم بات کر لیں تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے نا ڈی این اے۔ اللہ کہتا ہے کائنات کی تخلیق میں اللہ کے سائنز ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اللہ کے بہت سے سائنز ہیں، اور واختلافی السنتکم والوانکم، اور تمہاری لینگویجز کی ڈائیورسٹی میں اور تمہارے کلرز میں بہت سے سائنز ہیں۔ میں نے لینگویج کی ساری سائنس آپ کے سامنے کھولی تھی، آپ دیکھ لیں لینگویج کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، برین کے کون سے سینٹرز اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، لینگویج میں سنٹیکس کون سا پارٹ آف برین جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سیمینٹکس جو ہے وہ برین کا کون سا پارٹ جو ہے پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اور فونیمز جو ہیں وہ برین کا کون سا پارٹ جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو برین انسان کا بن گیا ہے، دی اونلی انٹلیکچوئل بینگ ود اے پری فرنٹل کورٹیکس، تمام کریشن میں سے انسان کا پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے، اور وہ پری فرنٹل کورٹیکس انالیسس کے لیے، کانسیکوینسز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا ہے ایوولوشن سے، کوئی سمجھانے تو بیٹھے نا، بات کرتے ہیں کہ آؤ بات کرتے ہیں کہ یہ سب بائی چانس کیسے بن چکا ہے، کیا ضرورت تھی انسان کو عقل دینے کی، کیا ضرورت تھی نیچر کو، اگر وہ پرپز ہی اس کا کوئی نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ کون ہے یہ بنانے والا، کس نے تمہیں لینگویج بتائی ہے، کس نے لینگویج سکھائی ہے، تمہارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر تم کسی سائنٹسٹ سے بہت امپریس ہو رہے ہو تو سوچ لو کہ اس کا خدا کیسا ہوگا۔ اگر تم اپنی موجودہ سائنس سے بہت امپریسڈ ہو تو سوچ لو کہ اللہ کے ہاں کیا سائنس ہوگی۔ ہیومن بینگ اللہ نہیں ہے، ہیومن بینگ جو ہے وہ بس ایک جستجو کر کے خاص لیول تک پہنچ سکتا ہے، اور وہاں پر پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن سوچ لو کہ کریٹر کیا ہوگا، پھر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور پھر کہا کہ وہ الوانکم والسنتکم وہ الوانکم، اور تمہارے کلرز میں، تمہارے سکنز میں بھی بہت بڑا سائن ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں سکنز میں کیا سائن ہے، یہ سارا جو ایک سسٹم ہے باڈی کا، یہ جو ہومیوسٹیسس کا ہمارے اندر سسٹم ہے، یہ ایک بیلنس کی کوشش کر رہا ہے، ہر چیز نا بیلنس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ایک تمام ریلیجنز میں ایک فلسفی بھی ہے، جیسے جاپنیز کلچر کی ہم بات کریں تو ینگ اور یانگ ان کا بڑا مشہور کانسیپٹ ہے، ینگ اینڈ یانگ، ایول اینڈ گڈ، دے ٹرائی ٹو بیلنس ایچ ادر آؤٹ۔ بہت ہندوز کے بھی یہی کانسیپٹس ہیں، کارما کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، ہر چیز بیلنس ہو رہی ہے یونیورس میں۔ تو اگر ہم اپنے اندر ہی جھانک لیں تو ہماری بھی باڈی میں بہت سی چیزیں بیلنس آؤٹ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے۔ اگر کوئی وائرس داخل ہوتا ہے تو اس وائرس کو مقابلہ کرنے والے یا اس بیکٹیریا کو مقابلہ کرنے والی چیز موجود ہے، ہر چیز کا بیلنس ہے۔ تو سکن کلر کے حوالے سے کیا بیلنس ہے؟ دیکھیں جو کیمیکل رسپانسبل ہے سکن کلر دینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں میلانن، وہ ایک ڈارک براؤن یا بلیک پگمنٹ ہوتا ہے سکن کے اندر، اور یہ اسپیشل سیلز بناتے ہیں، میلانوسائٹس انہیں کہتے ہیں۔ میلانن کا جو پرپز ہے وہ ہوتا ہے کہ سکن کو ہارمفل الٹرا وائلٹ ریز سے بچائے۔ میلانن اتنا ویل ڈیزائنڈ ہے ہماری باڈی کہ ہر بیہیویئر کے پیچھے ایک کیمیکل ہے، اس کیمیکل کا سائنٹسٹ نے ایک نام دیا ہوا ہے، اور دا وے وی ریئیکٹ، ہماری نیند کے پیچھے بھی ایک کیمیکل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، ہماری لینگویجز بننے کے پیچھے بھی کیمیکل ورک ہو رہا ہے برین کے اندر۔ تو یہی بات گواہی دے دیتی ہے کہ یہ ساری چیز ویل ڈیزائنڈ ہے اور کریٹر کی طرف سے۔ یہ جو الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہوتی ہے کینسر کاز کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ تو میلانن جو ہے اٹ ایکٹس ایز اے نیچرل سن اسکرین بائی ابزارونگ دیز یو وی ریز۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر سن بہت زیادہ ہوتا ہے، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کلر ذرا ڈارک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سکن سے میلانن زیادہ نکلتا ہے، جو پگمنٹ ہے، دیٹس وائی دیٹ میکس دیئر سکن ڈارک۔ یہ جو کیمیکل ہے میلانن، اٹ از رسپانسبل فار دا سکن کلر۔ اور یہ زیادہ کیوں نکل رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دھوپ زیادہ ہوگی تو الٹرا وائلٹ ریز اور ریڈیشن زیادہ ہوگی، تو اللہ نے ایک ڈیفنس میکانزم ہیومن بینگز کو یہ دیا ہے کہ ان کی سکن میلانن زیادہ پروڈیوس کرے گی تاکہ وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے نیچرلی سیو ہو جائیں۔ اوکے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے۔
اور پیپل ود لائٹ اسکن ہیو جسٹ اے لٹل میلانن, جن کی لائٹ اسکن ہوتی ہے ان کا میلانن کم ہوتا ہے. پیپل ود ڈارکر اسکن ہیو مور میلانن, اور جن کا کلر ڈارک ہوتا ہے ان کے اسکن میں میلانن زیادہ ہوتا ہے. پھر یہاں پر میں آپ کو آرٹیکل سے بتا رہا ہوں, سائنس کا آرٹیکل ہے. ناردرن علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی اسکن کلر لائٹر ہوتی ہے بیکاز دے ڈونٹ ریسیو ایز مینی آف دا سنز ہارمفل الٹرا وائلٹ ریز, اس لیے میلانن ان کا اتنا جو ہے وہ ظاہر نہیں بنتا. ایز اے ریزلٹ دیئر باڈیز ڈو ناٹ نیڈ ٹو پروڈیوس ایز مچ میلانن وچ میکس دیئر اسکن کلر لائٹر. آن دی ادر ہینڈ, lighter skin color tones in northern areas allows more UV rays to penetrate the skin to help produce the essential amounts of vitamin D that the body needs. جو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں انہیں وائٹامن ڈی زیادہ چاہیے, تو چونکہ وہ لائٹر ان کلر ہوتے ہیں ان کا میلانن جو ہے وہ کم بن رہا ہوتا ہے, اس لیے زیادہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن ان کے اسکن میں پینیٹریٹ کر جاتی ہے بیکاز آف لیس میلانن. ایز اے ریزلٹ وائٹامن ڈی کی ان کی جو غذا ہے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. یعنی ہر علاقے میں ہر لوگوں کے لیے جو نیچرل سیٹ اپ ہے وہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. باڈی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے ہر انوائرمنٹ کے مطابق. یہ کس کی سائنس ہے اس کے پیچھے؟ انسان کی سائنس نہیں ہے, اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی سائنس ہے. یہ جو تمہارے اندر ایڈجسٹمنٹ کی خوبی ہے, اگر ہم صرف اپنی کریشن دیکھ لیں, اپنی ایڈجسٹمنٹس دیکھ لیں ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے حوالے سے اور ڈفرینٹ سچویشنس کے حوالے سے, اپنی نیورو سائنس کھول کر بیٹھ جائیں تو دس از انف کہ ہمارا ایک کریٹر ہے. ہم ایسے نہیں بن گئے. ایک عام سی گاڑی جس میں ریڈار سسٹم لگا ہے, جس میں بیک اپ میکانزم لگے ہیں, جس میں ڈیفنس میکانزم لگے ہیں, اس کا کوئی کریٹر ہے, لیکن انسان جیسی کمپلیکس چیز کا کوئی کریٹر نہیں. یہ ایک ابسرڈ بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری یاد دہانی کراتا ہے اگلی ہی آیا میں, دیٹ از آیا نمبر 24, آیا نمبر 25. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. یہ بہت پاورفل آیا, بہت زبردست آیا. اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ کے سائنس میں سے یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان کھڑے ہوئے ہیں اس کے کمانڈ سے. پروفیسر رفیق صاحب بڑی اچھی بات کرتے تھے, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ اکثر کوٹ کرتے تھے ان کا سینٹینس, قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دی ورک آف گاڈ. دونوں میں کوئی کانٹراڈکشن نہیں. سائنس کیا ہے؟ اسٹڈی آف نیچرل ورلڈ. نیچرل ورلڈ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جب ہم سائنس پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. ماڈرنزم کیسے آئی, ٹھیک ہے, چرچ کا کیا رول تھا, اور کس طرح سے گورے جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم تک آ گئے, پھر آپ کو گیم سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ہے. ادروائز کہاں کلیش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کہا کہ غور و فکر کرو, جستجو کرو, ڈھونڈنے نکلو, میری کریشن کو اسٹڈی کرو, لیکن اس کا مقصد بینیفیشل ہونا چاہیے, اس کا مقصد ڈسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے, اس کا مقصد نیگیشن نہیں ہونا چاہیے آف دا کریٹر. جب اس کا مقصد نیگیشن آف دا کریٹر ہو گیا, جب اس کا مقصد ڈسٹرکشن ہو گیا, ایٹامک بام بنانے لگ گیا, لوگوں کو پھر تھریٹن کرنا شروع کر دیا پاور پالیٹکس کے ایسے, تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہا, کنڈیم بھی کیا قرآن میں اس ایٹیٹیوڈ کو, اور ظاہر ہے کہ پھر انسان غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے, پھر کانٹراڈکشن آ جاتی ہے. تو یہ ورک آف گاڈ کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, یہ تفسیر بیان نہیں ہو رہی ہے. پلیز بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ ڈارک میٹر کی طرف اشارہ ہے تو یہ غلط بات ہے. تفسیر سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک بات سے کیا مراد ہے. تفسیر علماء نے لکھ دیا, مفسرین نے. تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں, اس میں آپ کو علمی پوائنٹس مل جائیں گے, کیونکہ تفسیر ہوتا ہے کہ ہر عام بندہ اس کو سمجھ جائے, ایک گاؤں کا بھی بندہ سمجھ جائے. اگر میں یہاں ڈارک میٹر کو تفسیر کہنے لگ جاؤں تو یہ ہر عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرتے ہیں. یہ تفسیر نہیں ہے, یہ ہم ورک آف گاڈ آف سائنس کی بات کرنے لگے. اوکے, اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سائنس میں سے کہ ہیون اور ارتھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے. وہ کیا فورسز ہیں جس کی وجہ سے اتنی بھاری ہیونلی باڈیز کھڑی ہوئی ہیں؟ گریوٹی ہے. گریوٹی کے علاوہ کچھ ہے. ابھی لیٹلی سائنس نے دریافت کیا کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی, میں بائی دا وے آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتا دوں, ہماری جو ویزیبل یونیورس ہے, جو آپ کو نظر آ رہی ہے, جو کہ ریگولر میٹر ہے, وہ صرف 5% ہے. اس پہ آپ ریسرچ کر لیں. 95% انویزیبل میٹر. ہمارا جو 95% ہے دیٹ از انویزیبل. اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں 68% جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے. اب ڈارک انرجی کیا ہے, اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں.
اور اس میں جو 27% ہے وہ ڈارک میٹر ہے. اور ان کی خاص بات کیا ہے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں آسان لینگویج میں. دیکھیں ڈارک میٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ فزکس، ابھی ہو سکتا ہے اس میں مزید کچھ ایڈیشنز ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی. کرنٹ جو فزکس ہے اپنی لمیٹیشنز کے مطابق جو ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ڈارک میٹر سلوز ڈاؤن دی ایکسپینشن آف یونیورس، کیونکہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی انفائنیٹلی ایک غبارے کی طرح. یہ فیکٹ قرآن میں مینشن ہے کہ ہم نے ہی ہیونز اور ارتھ کو بنایا اور ہم ہی ہیں جو اس کو پھیلانے والے ہیں، ہم ہی اس کو ایکسپینڈ کرنے والے. ڈارک میٹر سلوز ڈاؤن دی ایکسپینشن وائل ڈارک انرجی اسپیڈز اٹ اپ، بیلنس قائم ہو رہا ہے. اوکے، اور یہ اتنا زبردست بیلنس ہے، یہ اتنا زبردست بیلنس ہے کہ امیجن کریں کہ اگر یونیورس تھوڑا سا ایک کیوٹک انداز میں ایکسپینڈ ہونے لگ جائے یا ایک کیوٹک انداز میں کانٹریکٹ ہونے لگ جائے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ایوری تھنگ ول فال ٹو پیسز، ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر ایک بھی چیز اپنی پوزیشن سے ہل گئی، اپنی ایکسس سے ہل گئی. تو ڈارک میٹر، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسپینشن آف یونیورس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ فزکس، اور ڈارک انرجی اس کو اسپیڈ اپ کرتی ہے. ڈارک میٹر ورکس لائک این اٹریکٹیو فورس، a kind of cosmic cement that holds our universe together. یہ جو ڈارک میٹر ہے یہ ایک اٹریکٹیو فورس کی طرح کام کرتا ہے، ایک کاسمک سیمنٹ کی طرح. جیسے سیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اینٹوں کو ہولڈ ٹوگیدر کرتا ہے، تو یہ کاسمک سیمنٹ ہے جو کہ ہماری یونیورس کو ہولڈ ٹوگیدر کیے ہوئے ہیں. دس از بیکاز ڈارک میٹر ڈز انٹریکٹ ود گریوٹی بٹ اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ، ایبزارب اور emit لائٹ. ڈارک میٹر انٹریکٹ کرتا ہے گریوٹی کے ساتھ لیکن نہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے، نہ ہی یہ ایمٹ کرتا ہے لائٹ کو. یہ انہارمڈ گزر جاتا ہے، یعنی انٹریکٹ کرتا ہے لیکن بغیر کسی ڈسٹربنس کے یہ گزر جاتا ہے گریوٹی کے تھرو. مین وائل ڈارک انرجی از اے ریپلسو فورس. ڈارک انرجی جو ہے یہ ریپلسو فورس ہے، ڈارک میٹر جو ہے یہ اٹریکٹیو فورس ہے. a sort of anti-gravity that drives the universe's ever accelerating expansion. یہ بیلنس ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ ماڈرن فزکس ریسرچ. ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں جب یہ بات پڑھ رہا تھا تو قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی. اگین یہ تفسیر نہیں ہے قرآن کی، دیکھیں یہ ہماری ایک جستجو ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو سمجھنے کی. سورہ تکویر ہے غالباً، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. چیپٹر نمبر 81 میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یس، چیپٹر نمبر 81 ورس نمبر 15 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فلا اقسم بالخنس سو آئی سویئر بائی دا ریٹریٹنگ اسٹارز. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عربک کے بہت سے ٹرانسلیشن ہوتی ہے. عربک ورڈ کے روٹ ورڈز میں جائیں تو بہت سی چیزیں جو اس کے میننگ ہوتی. خنس کا ایک میننگ ہے دا انویزیبل. فلا اقسم بالخنس سو آئی سویئر بائی دا انویزیبل، یہ بھی ایک ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. اگین یہ تفسیر نہیں ہے، یہ آپ کو ون آف دی ٹرانسلیشنز بتا رہا ہوں. فلا اقسم بالخنس سو آئی سویئر بائی دا انویزیبل. الجوار الخنس دوز ڈیٹ رن اینڈ ڈسپیئر. الجوار الخنس کا مطلب ہے کہ جو آتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، انہارم ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو جو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی بات بتائی ہے تو مے بی دس از پوائنٹنگ ٹو دیٹ. میں نے کہا مے بی، تفسیر نہیں ہے. اوکے، یہ غلطی نہیں کھانی. تفسیر وہ ہے جو مفسرین نے بیان کر دی ہے ایک عام آدمی کے لیے تاکہ وہ اللہ کو سمجھ لے. جس نے اللہ کو سمجھنا ہے وہ یہاں سے سمجھ جائے گا، جس نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے میں اس کے لیے یہاں پہ بات کر رہا ہوں. پھر ایک اور میں آپ کو آیا سناتا ہوں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. Indeed, Allah holds the heavens and the earth lest they cease. اللہ نے ہیونز اور ارتھ کو ہولڈ کیا ہوا ہے سیمنٹ کی طرح، یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا، اب وہ کس کے تھرو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی کریشن ہے. وہ ڈارک میٹر ہے، وہ ڈارک انرجی ہے، وہ گریوٹی ہے، جو بھی ہے یہ تو انسانوں نے نام دیے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ از دا ون ہو از رننگ دس شو. یہ سارا کا سارا جو کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رن کر رہا ہے. اینڈ اف دے شوڈ سیز وَلَئِنْ زَالْتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. And if they should cease، اور اگر وہ سیز ہو گئے، no one could hold them in place after him. تو کوئی بھی انہیں نہیں ہولڈ کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ اللہ کی پاور ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Indeed اللہ بہت حلیم ہے، فاربیرنگ ہے، غفور ہے، بار بار معاف کرنے والا. یعنی تم اللہ کی پاور کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو، جبکہ اگر تم امیجن کرو یونیورس کی کریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو ہولڈ کون کیے ہوئے،
یہ ساری چیزوں کو رن کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو تم کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اللہ کو؟ اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری حاجتیں پورے کرنے پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے پرابلم سالو کرنے پہ قادر نہیں؟ یہ ہے یہ مثالیں دینے کا، یہ ہے تفسیر. یہ ناؤ دس از تفسیر کہ یہ آیات بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو ریکگنائز کرو، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، اور اپنے خالق کے پاس جاؤ، اس سورس کے پاس جاؤ جو حلیم ہے، یعنی کہ ایکسٹریملی فاربیئرنگ ہے. اللہ بہت صابر ہے. لوگ نعوذ باللہ اللہ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی کسی بھی سویلائزیشن کسی بھی کلچر میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ فاربیئرنگ ہے، اللہ فارگیونگ ہے. اللہ نہیں پکڑتا انہیں، اللہ سب کو رزق بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، نعوذ باللہ کوئی ایگوئسٹک گاڈ ہو نعوذ باللہ، تو وہ فوراً پکڑ لے ایک بندے کو کہ اس نے جو ہے میرے خلاف بات کیسے کی. ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ فوراً پکڑ لے گا، کہے گا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کو میں فوراً پکڑوں گا. لیکن اللہ چانسز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ڈیوائن وزڈم کے مطابق دنیا کو رن کر رہا ہے. اینڈ اگین وی آر مینی ٹائمز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز ہمارا ایکسپیرینس وہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سو دین سورہ یاسین کی ایک آیا میرے ذہن میں آتی ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. یہ کب آیا 1500 سال پہلے تقریباً، جب ماڈرن فزکس ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، جب ابھی گیلیلیو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے، جب یہ کانسیپٹ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے کیونکہ بائبل میں ہے ارتھ فلیٹ ہے، اور جب یہ کانسیپٹ آیا ہی نہیں تھا کہ اسپیس کی نیچر کیا ہے. یہ تو آئنسٹائن نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ اسپیس از لائک اے سی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیوں اتنی بڑی تھیوری ہے فزکس میں؟ کیونکہ آئنسٹائن نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا تھا کہ اسپیس ہے کیا چیز، اور اس نے اسپیس ٹائم کی بات کی تھی. اور اس نے مثال دی کہ اسپیس جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور اس میں ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ سوئم کرتی ہیں. اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یسبحون. یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ. اب یہ نعوذ باللہ اگر قرآن مجید کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی زیادہ پریسیجن کیسے عربک میں آ گئی؟ عربک کا یہ ورڈ یسبحون یہاں کیسے استعمال ہو گیا؟ اس بندے کو نعوذ باللہ اگر اس نے قرآن لکھا ہے اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہیونلی باڈیز سوئم کر رہی؟ تب تو یہ کانسیپٹ ہی دور تک نہیں تھا. اور سوئمنگ کا ذہن میں کیسے آ گیا؟ ڈیزرٹ میں تو پانی ہوتا ہی نہیں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ سوئمنگ تو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے ذہن میں، کیونکہ قرآن تو ڈیزرٹ میں نازل ہوا ہے، قرآن تو عرب ورلڈ میں نازل ہوا ہے. سوچیں کہ ڈیزرٹ کا بندہ، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اگر قرآن انسان نے لکھا ہے تو ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ یہ لکھے گا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اس کے تو دور دور تک پانی کا جو ہے وہ مائنڈ ہی نہیں، اس نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے کریٹ کیا. اور پھر اللہ کہتا ہے ہز تھرون واز آن واٹر. ہر جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہیونلی باڈیز کے لیے ورڈ جو ہے وہ یسبحون استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا سا تو ہم غور کریں. یہی وہ الزام لگاتے ہیں نا. میں جب بھی کوئی میرے پاس بندہ آتا ہے اس سے میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھو کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، بنیادی سوال ہے مسلمان کے لیے. چھوڑو اسکیپٹسزم کو، صرف اس بات کا جواب دے دو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھے نا، امپیریکل ایویڈنس ان کا تو ہے نا، ان کی قبر تو موجود ہے نا. کیا وہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ انہوں نے؟ کیا انہوں نے ہمیں خالق کے بارے میں یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ کس لیے؟ اسکیپٹک کہیں گے کہ نہیں جی کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے بتائی ہیں. تو ہم سیرہ کھولتے آئے، ہمارے سے بات کریں کیا پولیٹیکل موٹیو تھا ان کا؟ وہ کون سی محفلیں تھیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ قرآن لکھ رہے تھے نعوذ باللہ؟ اس لیے یہ ایروگنس ہے. تو یہ جو زبردست میں نے آپ کو آیت سنائی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ وہ سب کے سب فلک میں اپنے اپنے آربٹس میں ہیونز میں سوئم کر رہے ہیں. اور اس سوئمنگ کی وجہ سے لٹرلی یہ سوئمنگ ہے، اس کی وجہ سے گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں جو کہ ابھی 21ویں صدی کی ایجاد ہے. گریویٹیشنل ویوز ابھی جا کے دریافت ہوئی ہیں گریویٹیشنل ویوز، اور اس پہ نوبل پرائز جیتا ہے ان لوگوں نے. گریویٹیشنل ویوز کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح ایک پانی میں ایک چیز جب بھاری سی چیز رکھی جاتی ہے، پانی ڈسپلیس ہوتا ہے، اس کی ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ویوز بنتی ہیں. تو یہ اسی طرح گریویٹیشنل ویوز بنتی ہیں جب ایک میسو ہیونلی باڈی اسپیس میں پلیس کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹرلی اسپیس واٹر ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے میں نے یہ کہہ دیا. کیفیت ایسی ہے.
یہ آئنسٹائن نے بیان کیا تھا کہ اسپیس از لائک واٹر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سوئم کر رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔ تو دیکھیں قرآن پہ جب ہم تدبر کریں گے، غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس پہ جب ہم تدبر کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ سب بائی چانس ہے، یہ سب کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں جو ان کا پرسپیکٹیو ہے کہ ایوولوشن کا ایک جو ایبسرڈ سا پرسپیکٹیو ہے، آل دو ایوولوشن کی پھر کبھی بات کریں گے کہ مسلم اسکالرز بہت سے کہتے ہیں کہ یس اینیملز اور پلانٹس میں ایوولوشن کے ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کروانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہے کہ وی ہیو اے کریٹر۔ بہت خوبصورت پیسیج میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اور یہ جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں، جن کے دل نرم ہیں، دے ول بی ایبل ٹو سے کہ یس، یہ پیسیج اللہ نے اس میں چند سوالات انسانوں سے پوچھے۔ ہم اس پیسیج کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرتے ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہیں۔ چیپٹر 56 الواقعہ ورس 57، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وی ہیو کریٹڈ یو سو وائی ڈو یو ناٹ بلیو، کیوں اعتبار نہیں کرتے، کیوں بلیو نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم ما تمنون، ہیو یو ناٹ سین دیٹ وچ یو ایمٹ، کیا نہیں دیکھتے اس چیز کو جو تم ایمٹ کرتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، از اٹ یو ہو کریٹس اٹ اور آر وی دا کریٹر؟ یا سپرم کی بات ہو رہی جو تم ایمٹ کرتے ہو، جس سے تمہاری ریس آگے بڑھتی ہے، جس سے تمہیں اولاد ملتی ہے، یہ تم نے بنایا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے یہ؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، وی ہیو ڈکریڈ ڈیتھ امنگ یو اینڈ وی آر ناٹ ٹو بی آؤٹ ڈن۔ اگر ڈیتھ کو روک سکتے ہو تو روک کے دکھا دو، اگر امورٹیلٹی ریچ کر سکتے ہو تو ریچ کر کے دکھا دو۔ ڈیتھ ہم نے کریٹ کی ہے، تم سب کو ڈیتھ آئے گی، اور یو کین ناٹ آؤٹ ڈو اس، تم ہمیں آؤٹ ڈو نہیں کر سکتے۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، in that we will change your likenesses and produce you in that form which you do not know، اور ڈیتھ دینے کے بعد ہم تمہیں ریپروڈیوس کریں گے ان فارم میں کہ تم نہیں جانتے، اور کیسی کیسی فارمز میں اللہ اٹھائے گا، کائنات کی کیا فارم ہوگی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاءَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، have you already and you have already known the first creation so will you not remember، تم نے پہلی کریشن دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوتھڑے سے، کلاٹ سے انسان بنا دیتا ہے، تو تم یہ چیلنج کر رہے ہو کہ جب ہم مٹی میں چلے جائیں گے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ جو ہستی پہلے بنا سکتی ہے وہ دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتا، وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، جبکہ تمہیں پہلی کریشن کا پتہ ہے۔ اور اللہ نے پہلی کریشن قرآن میں بتائی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا، وداؤٹ اینی تھنگ۔ آدم علیہ السلام کا تو کوئی باپ نہیں تھا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور بہت سی چیزیں اللہ نے کن کے کلمے سے بنائیں، کن فیکون۔ تو جب تمہیں پتہ ہے، تم نے وٹنس کیا، وٹنس سے یہاں پہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا شاہد ہے، تو پھر تم کیوں بلیو نہیں کر رہے کہ ہم دوبارہ تمہیں بنا دیں گے؟ افرأیتم ما تحرثون اینڈ ہیو یو سین دیٹ سیڈ وچ یو سو، اس بیج پہ کبھی غور کیا جس کو تم بوتے ہو؟ آج سوچیں ہمارے پاس سارے یہ جو سپر مارٹ میں چیزیں آ رہی، دالیں شالیں، یہ کراپس کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین میں کون جو ہے وہ ورک کرتا ہے؟ کسان کرتے ہیں۔ کسان سے کبھی جا کر پوچھیں کہ کتنی محنت لگتی ہے اس چیز کو۔ اگر وہ زمین بنجر ہو جائے، اس میں پانی نہ ہو، اگر وہ سوائل خراب ہو جائے، اگر وہ آپ کے بیج جو ہیں وہ فروٹ دینا بند کر دیں، وہ کراپس اگانا بند کر دیں، کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ یہی مثال اللہ پیش کر رہا ہے۔ کیا تم نے وہ بیج دیکھا جو تم سوتے ہو، جو تم جو ہے وچ یو سو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، از اٹ یو ہو میکس اٹ گرو اور آر وی دا گروور؟ کیا تم اسے اگاتے ہو مختلف ورائٹی میں؟ کیا تم بیلنس دیتے ہو درختوں کو؟ کیا تم بیلنس دیتے ہو سوئل کو؟ کیا تم بیلنس دیے ہوئے ایکو سسٹم کو؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایکو سسٹم کس طرح رن کر رہا ہے؟ بیز کا کیا رول ہے؟ پولینیشن کیا ہوتی ہے؟ ایک اینیمل کو کس طرح فوڈ مل رہا ہے دوسرے اینیمل سے؟ فوڈ چین کیا ہے؟ نائٹروجن سائیکل کیا ہے؟ کاربن سائیکل کیا ہے؟ واٹر سائیکل کیا ہے؟ یہ تم نے بنایا سارا، تم نے ڈیزائن کیا ہے، یہ تمہاری پیداوار ہے؟ اگر تو ہے تو بتا دو، اور اگر تم اس کو آلٹر کر سکتے ہو، اور اگر تم اس کو ایڈیشن اس میں کوئی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، کر لو، کتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔
لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون and if we will we could make it dry debris and you would remain in wonder. اور اگر ہم چاہیں اس سب کو بھس بنا دیں, اگر ہم چاہیں تو اس سب کو ڈرائی کر دیں, and you will wonder, تم ونڈر کرو گے کہ یہ کیا ہوا ہے. انا لمغرمون saying indeed we are now in debt, اور تم ہاتھ پر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کہ اب فاقہ آ چکا ہے. بل نحن محرومون, rather we have been deprived, اور ہمیں ڈپرائیو کر دیا گیا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون and have you seen the water that you drink, اور کیا تم نے کبھی غور کیے جو پانی جو تم لوگ پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, is it you who brought it down from the clouds or is it we who bring it down. کون ہے جو اس کو آسمان سے نازل کرتا ہے, کیا تم ہو جو اس کو آسمان سے نازل کر رہے ہو, یا یہ آسمان سے نازل کرنے والی ذات اللہ ہے جو واٹر سائیکل کو پورا چلاتا ہے, جو نیچرلی تمہیں پانی دیتا ہے, اور یہ پانی کی سورس آئی جا رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہونے والی ہے بیکاز آف واٹر سائیکل. واٹر سائیکل کی وجہ سے اللہ ہمیں فریش واٹر دیتا ہے. اللہ نے پورا پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے کلاؤڈز میں, جس کی وجہ سے ہمیں پینے کا پانی ملتا ہے, اور گلیشیئرز رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو میلٹ ہوتے ہیں اور جس سے ہمیں پینے کا پانی ملتا ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, if we will we could make it bitter so why are you not grateful. اگر ہم چاہتے اس کو پینے کے لائق ہی نہ چھوڑتے, ہم اس کو bitter بنا دیتے, تو کیوں نہیں تم اس خالق کو جو ہے وہ اکنالج کرتے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں, جس نے تمہارے لیے دنیا میں چیزیں مسخر کی ہوئی ہیں, جو تمہیں کھانے کو دے رہا ہے, جو پورا ایک ایکو سسٹم تمہارے لیے بلڈ کر دیا ہے, اور جس نے تمہیں عقل دی ہے, اور وہ عقل اسی لیے دی ہے کہ تم خالق تک پہنچو جو تمہارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہے. اب دیکھیں اٹس آل اباؤٹ دا تھنکنگ. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں, ایک وہ جو نیگیٹو تھنکرز ہوتے ہیں. جو پازیٹیو تھنکرز ہیں, جو ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی لینا پسند کرتے ہیں, ان کے لیے بہت سائنز. کیا سائنز ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ڈانٹ لگا رہا ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا احسان جتلا رہا ہے, نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے کرنے کے طریقے ہیں انسان کو محبت میں, کہ جن انسانوں کے پیچھے پڑھ کے, جن کو انسانوں کو تم نے خدا سمجھ لیا اور وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں, تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ٹرن کرو, اس کی طرف پلٹو, تم اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, کیونکہ وہ خالق تمہیں بغیر کسی بل کے, بغیر کسی پیسے کے جو ہے وہ رزق دیے ہوئے ہیں. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ تمہارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہے. یہ ہے پازیٹیو ایسپیکٹ اللہ تعالیٰ کی ہستی جاننے کے حوالے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیتم النار التی تورون ہیو یو ناٹ سین دا فائر دیٹ یو اگنائٹ. یہ جو آگ تم جلاتے ہو جس سے تم کھانا پکاتے ہو, یہ جو نیچرل گیس ہے یا پیٹرولیم ہے یا ویسے جو لکڑی کا تم استعمال کرتے ہو اور اس سے جو تم آگ جلاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, از اٹ یو ہو پروڈیوس اٹس ٹری اور آر وی دا پروڈیوسر. یہ جو لکڑی ہے جس سے تم آگ جلاتے ہو, یہ کس نے پروڈیوس کی ہے؟ یہ جو درخت ہیں یہ کس کی پروڈکشن ہے؟ کیا یہ تمہاری پروڈکشن ہے یا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروڈکشن ہے ٹو بگن ود؟ یہاں کو یہ کہے گا کہ نہیں آج کل تو آرٹیفیشل ویجیٹیشن آ گئی ہے, وہ بھی کیسے آئی ہے, اس کے را مٹیریلز کہاں سے آئے ہیں ٹو بگن ود, اس کا پہلا سیڈ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ارتھ کو اس قابل نہ رکھتا کہ یہاں پر کچھ اگ سکے. ہم ایک ایسے پلانٹ کو انہیبٹ کر لیتے. اگر ہمیں آج کی مثال لے لیں, ابھی تک ناسا جستجو کری کہ ارتھ ٹائپ پلانٹ کون سا ہے, اور انہیں نہیں مل رہا ابھی تک ایسا جو ریئلسٹکلی اسپیکنگ جہاں ہم رہ سکیں, ہماری جنریشن اس کو بھی انہیبٹ کر سکے جا کے. اگر تو ہے تو ڈھونڈ نکالیں, لیکن جب تک نہیں ہے تب تک اسی بات کو اپریشیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارتھ پر بھیجا, ہمیں اس کا انہیبٹ کرنے والا بنایا, اور اس کو انہیبٹ کرنے کے لائق ہمیں بنایا, اور اس کے لیے بہت سی چیزیں اس کی ہمارے لیے مسخر کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاع للمقوین اینڈ وی ہیو میڈ اٹ اے ریمائنڈر اینڈ پروویژن فار دا ٹریولرس. اور ہم نے اس کو ایز اے ریمائنڈر اور ایز اے پروویژن بنایا ہے ٹریولرس کے لیے, ٹریز کو, سٹارز کو, اور پھر ظاہر ہے کہ آگ کی یہاں پر بات ہو رہی, اس کو ایز اے پروویژن بنایا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ, so exalt the name of your Lord the most great. اس لیے اپنے رب کی حمد بیان کرو جو کہ عظیم ہے, جس کے بارے میں جس کا تم جتنا شکریہ ادا کرو اتنا کم ہے. اور پھر فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ then I swear by the setting of the stars. میں قسم کھاتا ہوں سیٹنگ آف دا اسٹارز کی, بِمَوَاقِعِ النُّجُوم,
سٹارز کی سیٹنگ سائنٹیفکلی اسپیکنگ کیسے ہوتی ہے یہ تفسیر نہیں بیان کر رہا، ڈسکلیمر دے رہا ہوں، یہ اب میں ورک آف گاڈ کی کوشش کرنے لگا ہوں، آپ کو فزکس کا ایک نیریٹو بتانے لگا ہوں۔ سٹارز کی سیٹنگ کے پیچھے بلیک ہول کا رول ہوتا ہے۔ ہر گیلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے، اور چونکہ وہ سپر میسو بلیک ہول جب اسپیس ٹائم میں پلیس کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اسپیس ٹائم بینڈ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایک پیج ہے، اس کے بیچ میں ہم کوئی اسٹیل کا بال رکھیں گے، وہ پیج بینڈ ہو جائے گا۔ اس پیج کے ارد گرد اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ اس کی بینڈنگ کی وجہ سے یا اس کے قریب آ جائیں گی اور اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گی مختلف پوزیشن پہ۔ تو اسی طرح سٹارز کی سیٹنگ ہوتی ہے، کانسٹیلیشنز بنتی ہیں۔ یہ سیٹنگ آف دا سٹارز کی جو قسم ہے یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور یہ بہت ہی عظیم قسم ہے اگر تم جان سکو، اینڈ اٹ انڈیڈ از اے گریٹ اوتھ اف یو کوڈ نو، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور یہ قسم اللہ کس لیے کھا رہا ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، انڈیڈ اٹ از اے نوبل قرآن، بے شک یہ قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے، فی کتاب مکنون، ان اے رجسٹر ویل پروٹیکٹڈ، یہ لوح محفوظ میں ہے، وہ رجسٹر ہے، یہ ویل پروٹیکٹڈ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نن ٹچ اٹ ایکسیپٹ دی پیوریفائڈ۔ کہاں؟ لوح محفوظ میں، کیونکہ عربز یہ کہتے تھے نا شیطان کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ شاہد ہے ہمارا رب دا گریٹ لارڈ کہ یہ میری طرف سے کلام ہے، اور یہ میری طرف سے میرے ورڈز ہیں، یہ جو کہ کہاں سے آئے ہیں؟ لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے پاک، اور یہ پاک یہاں پر کون ہے؟ فرشتے۔ تنزیل من رب العالمین، اور قسم کھا کے کہا کہ یہ نازل شدہ ہے من رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جسٹ امیجن دس، ایک بار صرف ذہن میں لائیں کہ اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا رب ہے، ایک ہے، واحد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں سورہ چیپٹر 39 سورہ زمر کی ورس نمبر 29 سنائی تھی، اس میں اللہ نے بڑی زبردست مثال پیش کی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، A slave man belonging to many partners, many masters, disputing amongst one another۔ ایک ایسا بندہ جس کے ماسٹرز آپس میں ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اور اسے ہر ماسٹر کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ اینڈ اے سلیو مین بلونگنگ اونلی ٹو ون ماسٹر، ٹیل وچ آف دیم از بیٹر۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں الحمدللہ، پریز بی ٹو اللہ، بٹ موسٹ آف دیم انڈرسٹینڈ ناٹ، موسٹ آف دیم نو ناٹ۔ ایک بندہ جو بہت سے لوگوں کا غلام ہے، معاشرے کا غلام ہے، کسی انسان کا غلام ہو سکتا ہے، کسی تہذیب کا غلام ہو سکتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس نے ویوز لینے ہیں نا، اپنے ورلڈ ویو لینے ہیں، جہاں سے لینے ہیں اس کا مطلب کہ وہ اسے اوتھینٹک سمجھ رہا ہے۔ اور ایک بندہ جو صرف ایک ہستی کا غلام ہے، غلام سے یہاں پہ مراد عبد ہے، یہ وہ والا غلام نہیں ہے جو ہمارا اردو کی سینس میں ہوتا ہے، عبد ہے، وہ اس کی ایفیلیشن ایک ماسٹر کے ساتھ ہے، اس کی لائلٹی ایک ماسٹر کے ساتھ ہے۔ تو بتاؤ کیا یہ لائلٹی ہیومینٹی میں یونٹی قائم نہیں کر دے گی؟ کیا یہ لائلٹی جو رب اسے اچھائی کا حکم دے رہا ہے، کیا یہ ورلڈ کے پرابلمس کا سالو نہیں کر دے گا؟ اتنی زبردست چیز ہے ہمارے ریلیجن میں الولا والبرا، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے، ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ۔ یہ جو بارڈرز کی لڑائیاں ہیں، یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، یہ دنیا کے مسائل کھڑے ہوئے میں کیوں کھڑے ہوئے میں؟ کیونکہ ہر کنٹری جو ہے اس نے اللہ کو سائڈ پہ کر کے وہ سمجھ رہے کہ ہم خدا ہیں، ہم فورن پالیسی بنائیں گے، ہم سب ڈیسائیڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بیچ میں کہیں نہیں، اللہ کے احکامات کہیں بیچ میں نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ سے بنایا، تم سب ایک فیملی ہو، ہیومن فیملی ہو، تمہارا ایک رب ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، توحید کا کنسیپٹ ہے، اس لیے اس رب کا کہنا مانو، جو اس کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرو۔ اب دو ہی طریقے ہیں، میں ایک اور مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ سپوز کریں کہ میں آپ کو ایک فیکٹری میں جاب دوں اور ایک کو میں کہوں کہ دو چوائسز میں آپ کو دوں، ایک یہ کہ یا تو مینول مجھ سے لے لو، میں مالک ہوں فیکٹری کا، یا تو مینول مجھ سے لے لو کہ کرنا کیا ہے، جاب ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، یا جاؤ گھومو پھرو فائنڈ آؤٹ۔ تو آپ کو کون سی بات زیادہ پسند آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ فرسٹ والی بات میکس مور سینس نا،
ہو سکتا ہے وہ جو دوسرے والا ہے ہو سکتا ہے اسے پرپز مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، ہو سکتا ہے وہ خود فائنڈ آؤٹ کر لے، ہو سکتا ہے نہ کرے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اس کی ذمہ داری کون لے گا اگر وہ فائنڈ آؤٹ نہ کر سکا اور پاگل ہو گیا ایٹ دا اینڈ، اور بعد میں اس نے فیکٹری کے مالک کو بلیم کیا کہ یہ مجھے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا، کوئی گائیڈ لائن نہیں دی میرے پہ، اٹ واز اپ ٹو می، فائنڈ آؤٹ کرو جی فیکٹری میں کرنا کیا ہے. اس کے لیے مجھے اتنے سال لگ گئے، جتنے سال مجھے لگے تب تک وہ جو دوسرا امپلائی تھا جس کے پاس مینول تھا وہ اتنا آگے نکل گیا. تو وہ کس سے کمپلین کرے گا؟ مالک سے کمپلین کرے گا. یہی حال انسانوں کا ہے. گورے جستجو میں لگے ہوئے اچھی بات ہے، ان کے پاس وہی نہیں ہے. مے بی دے ریچ ٹو دس کنکلوژن، آج نہیں 100 سال بعد، 100 سال بعد نہیں 200 سال بعد، لگے رہے جستجو ہے، اچھی بات ہے. ہمارے پاس تو مینول آ گیا اور اس پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس میکنزم آ گیا ہے، فریم ورک آ گیا ہے، نبی کی سیرہ آ چکی ہے، سنت آ چکی ہے، حلال حرام کا کانسیپٹ آ چکا ہے. ہو سکتا ہے دے ول ٹیک مور ٹائم ٹو ڈکلیئر کہ پگ میٹ جو ہے وہ اس حد تک ڈینجرس ہے کہ وہ حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے. ہو سکتا ہے انہیں بھی اور سال لگیں ٹو ڈکلیئر کہ الکوہل ٹوٹلی بین کر دو. ہو سکتا ہے انہیں بھی اور ٹائم لگے ٹو ڈکلیئر کہ جوا حرام ہے، جوے کو کمپلیٹلی بین کر دو، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز انسانوں میں لڑائی کراتی ہے، رجس من عمل الشیطان ہے، وغیرہ وغیرہ. دے آر سرچنگ. لیکن ہمارے پاس تو آ چکا ہے. اور یہی ہمارے لیے اللہ کی قدر کرنے کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ مینول آ چکا ہے. اس لیے ہم پراؤڈلی اس پہ عمل کریں. وی آر دیئر، ناٹ آلموسٹ، وی آر ایکچولی دیئر. ہم اس فیکٹری میں، جہاں پہ دنیا ایک فیکٹری ہے، ہم جس فیکٹری میں آئے ہیں ہمیں مینول دے کر بھیجا گیا، اور یہ مینول اگر ہم نے دوسروں کو متعارف نہ کرایا تو ہماری پکڑ ہوگی. سمپتھی اور ایمپتھی کی بیسس پہ ہم نے میسج پہنچانا ہے، فتوے لگا کر نہیں میسج پہنچانا ہے کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو نان مسلم ہے، یہ تو بیچارہ ان لکی ہے، اس کو تو سائڈ پہ کرو. نہیں، ہم میں ایمپتھی اور سمپتھی ہونی چاہیے کہ اس تک بھی پہنچ جائے یہ پورا کا پورا جو لائف سٹائل ہے. سو دیٹ از اللہ، ہاؤ گریٹ از آور لارڈ. اور اللہ کے کچھ نام بتاتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں. تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار. اٹ مینس دی کمپیلر، دا ریسٹورر. کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا. اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں. کریٹر ہے، گاڈ ہے. مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس. کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے. یہ وسیلہ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے. الجبار ہے دا کمپیلر. مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر. یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے. جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے. آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا، وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت، لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا. یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی، وہ پھر صوفیزم آ جاتی اس میں ساری. صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں، خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے. تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں. تو الجبار ہے دا کمپیلر. القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ. جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں. اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں. اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور
نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح. الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر, کھولنے والا, راستے کھولنے والا. جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے. قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے, ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے. تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا, میں نکل ہی نہیں پا رہا, بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ, ٹرسٹ می. کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے. اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں, بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے, اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے. تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے, اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا, میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں. دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح, اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دیں, اور الفتاح سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو. یہ بہت پاورفل نام ہے. اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل. الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز, معاملات کا ڈسپوزر. ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے, پھر ایک معاملہ ہوتا ہے. ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے, اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے. ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے. اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں, کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے. اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی, جیل میں چلے گئے, جیل میں بند کروا دیا. ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے, کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرس کے ساتھ ان کا تعلق تھا. جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, جس نے اللہ کو پکارا, جس نے اللہ کو اکنالج کیا, جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے, اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا. اٹس آل اباؤٹ توکل, اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میریکلز ہوتے ہیں, پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی, جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا, کبھی نہیں ملا, نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبریں ہیں, جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں 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 سب اللہ سے درکار ہے, مجھ سے کچھ درکار نہیں, نہ میں نے پیشنس شو کرنی, نہ شکر کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا. اللہ جینی نہیں ہے, نعوذ باللہ. الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا, ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے, تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے, نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی, تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس. الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے مدد جو ہے وہ طلب کریں. بزنس کرتے ہوئے, کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باندھتے تھے, جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی, وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا, پائٹی ان کا گول تھا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار, اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہے ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں, بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں. اللہ المائٹی سیز, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ المائٹی سیز, I am as my servant expects of me. میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. I am with him as he remembers me. If he remembers me in himself, I will remember him in myself. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں. امیجن کریں
جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے, یاد رکھتا ہے, دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, یا نماز میں باتیں کرتا ہے, یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. If he mentions me in a gathering, I will mention him in a greater gathering. We are lucky. آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے. لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے. دس از تقدیر. اوکے, دا ڈیوائن ڈکری. تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں, 5 لیولز ہیں. جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری. لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا, آپ سب کے نام درج تھے, اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں. اب دیکھیں ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر, اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ, اب اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں, میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں. وین ہی ڈراز نیئر می بائی دا اسپین آف ہز ہینڈ, جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے, تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے, ایک سٹیپ لیتا ہے. آئی ڈرا نیئر ہم بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ, تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف, نیک بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے, اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا وین ہی ڈراز نیئر می بائی دا لینتھ آف اے کیوبٹ, اور جب وہ ایک لینتھ آف اے کیوبٹ میرے قریب آتا ہے, آئی ڈرا نیئر ٹو ہم بائی دا لینتھ آف اے فیتھم, تو میں اس سے بھی زیادہ لینتھ سے, ایک فیتھم کے لینتھ سے اس کے قریب آتا ہوں. کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے کے, لیکن یو ہیو ٹو شو ہم. فری ول ہے نا. اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے, یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر, تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ول ہی نہیں دی تھی, ہم روبوٹس تھے, ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے. اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں. وین ہی کمز ٹو می واکنگ آئی کم ٹو ہم رننگ, جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں. آئی رن ٹو ہم. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ رن اف یو کین رن, واک اف یو کین واک, کرال اف یو کین کرال, بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہو نا, آخری رکعت بھی کیچ کر لیتے ہیں, تو یہ اپریشیٹیو ہے اللہ کے ہاں. یس پہلی رکعت میں ہی جانا چاہیے, لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کرال کر کے جا رہے ہیں. اگر گناہ کر بیٹھے ہیں, کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے, کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے, ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو نیور گیو اپ. یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا, بیکاز انی قریب, اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں. آئی ول رسپونڈ, میں رسپونڈ کروں گا تمہیں, تم جتنے مرضی گناہ کر لو, تم جو مرضی کرو. ابھی وہ آگے آیا حدیث کچھ ایسی آ رہی ہیں, حدیث قدسی. تو اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آؤ گے میں رن کر کے آؤں گا, کرال کر کے آؤ گے میں واک کر کے آؤں گا, لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس لیے نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں, دل نہیں کرتا تب بھی جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد ہے. اوکے, لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا, کیونکہ جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. Abu Hurairah reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, 2 men among the children of Israel were the opposite of each other. بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے جو ایک دوسرے کا اپوزٹ تھے. ایک بہت بڑا گناہ گار تھا, ایک بہت بڑا عابد تھا, ورشپر تھا. The worshipper would see the sinner and tell him to stop. ورشپر جو ہے وہ سنر کو دیکھتا تھا, اسے روکتا تھا, aggressively روکتا تھا. One day he found him sinning, so he said, stop. The sinner said, leave me alone. By my Lord, have you been sent to watch over me? وہ غصے ہو گیا, اس نے کہا کہ ابھی مجھے چھوڑ دو بس, کیونکہ وہ ایگریسولی اسے روکتا ہوگا. تو اس نے بھی غصے میں آگے ورشپر نے کیا کہا, The worshipper said, by Allah, اللہ کی قسم, Allah will not forgive you or admit you into paradise. اللہ کی قسم, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا.
The Prophet ﷺ said, later their souls were taken and they met in the presence of Allah. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा? Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And Abu Huraira ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. उसने अल्लाह के बारे में बग़ैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई और उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उसने बंदे को नाउमीद कर दिया अल्लाह की रहमत से। इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें नाउमीद करता है। पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है। उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है, लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है। गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता। और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़ है। इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो। और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी forgive me, oh Allah forgive me. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते हैं, रूटीन नहीं बनाते हैं इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं। कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह ही नहीं है, जिनके पास पलटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती ही नहीं है, जो रिडीम ही नहीं करते अपने आप को, और अगर करते हैं तो फिर वो बस अपने नफ्स से रिडीम करते हैं। और कितने ही खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन पे जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो जेल में भी हों, कहीं भी हों, लोनली हों, रात के आखिरी पहर में लोनली हों, उन्हें सब ने छोड़ दिया है, उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लेकिन वो एक सजदा करते हैं और मकसद हयात को पा जाते हैं। अल्लाह ताला को एक सजदा करते हैं, वो हील हो जाते हैं। और इनमें से, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस ही नहीं किया एक बंदे ने स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, क्या उससे बात करेंगे आप, क्या उसको दलील देंगे आप? इस वक्त जो है उसने सबमिट ही नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। इसलिए यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस, ये जो हदीस में आ रहा है। और फिर एक ज़बरदस्त हदीस है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर ओपनड ऑन मंडे एंड थर्सडे, Allah forgives every servant who does not associate anything with him except a man with enmity between himself and his brother. मंडे और थर्सडे को जन्नत के दरवाज़े खुलते हैं अल्लाह की रहमत के, इसलिए रसूलुल्लाह मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे कि जब मेरा हिसाब अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत से हूँ। अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं लोगों पे। अल्लाह तमाम इंसानों को फॉरगिव करते हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया अल्लाह के साथ कोई। Except a man with enmity between himself and his brother, it will be said, delay these two until they reconcile, delay these two until they reconcile. सिवाय उन दो लोगों के जिन्होंने आपस में लड़ाई की हुई।
اور اللہ کہتا ہے کہ ان دو کو ڈیلے کر دو میری معافی، کیونکہ یہ دونوں آپس میں لڑے ہوئے، اور جب تک یہ ریکنسائل نہیں کر لیتے آپس میں تب تک ان کی معافی نہیں۔ کتنا زبردست طریقہ ہے ہمارے رب کا کہ انسانوں میں لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو ایک ایسی حالت میں کہ میں تم سے راضی ہوں، تو آپس کی لڑائیاں چھوڑنی پڑیں گی، تو پھر تمہیں آپس میں محبت سے رہنا پڑے گا، اور پھر تمہیں آپس میں جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کرنا پڑے گا، اور دنیا کو ایک بیوٹیفل پلیس، پلیس آف پیس جو ہے وہ بنانا پڑے گا، اگر تم چاہتے ہو کہ میری تم سے ملاقات ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے، او سن آف ایڈم، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، اپنے آپ کو فارغ کر لے میری عبادت کے لیے، ٹائم نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، اور میں تیری آنکھوں کے درمیان غنا بھر دوں گا، یعنی کہ تجھے ایک ایسا ویژن دوں گا، تجھے ایک ایسی آزادی دوں گا، تجھے ایک ایسی امپاورمنٹ دوں گا، تیرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور تیرے ٹائم میں برکت آ جائے گی، اور تیری چیزوں جو ہے وہ برکت سے ہونے لگ جائیں گی۔ کس لیے؟ جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، بیکاز اللہ از دا سورس آف گڈنس۔ انسان کی نیچر ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچڈ اور اوورلی اٹیچڈ ہے، اسی کا نام ورشپ ہے۔ سم ورشپ دا منی، سم ورشپ دا پاور، سم ورشپ انٹلیکٹ، سم ورشپ اے ہیومن بینگ، اوورلی اٹیچ ہو کے۔ تو یہ اٹیچمنٹ کی بات ہو رہی کہ تم میرے ساتھ اٹیچ ہو جا، جب تم میرے ساتھ اٹیچ ہوگا میں تیرے دل میں غنا بھر دوں گا، تیرے ٹائم میں برکت آ جائے گی، اور میں تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور میں تجھے اسٹرینتھ دوں گا، میری عبادت تجھے اسٹرینتھ دے گی۔ یہ ہے خلاصہ۔ یہ جو سارے ایٹریبیوٹس میں نے آج آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے، اور جو قرآن کی ایسی آیات آپ کو اللہ کے بارے میں بتائیں، ایسے سائنس بتائے جن سے ہم اللہ کو پہچان سکیں، اس سب کا ایک ہی گول ہے جو تمام انبیاء کا گول تھا کہ اللہ کو پہچانو، کریٹر کو پہچانو، اینڈ گو ٹو ہم۔ یونٹی بھی اس سے قائم ہوگی، ہمارے ورلڈ کے پرابلمس بھی اس سے سالو ہوں گے، اور کریٹر کو جب ہم پہچان لیں گے، اس کی عبادت کریں گے، تو ہمیں اس کا کہنا بھی ماننا پڑے گا۔ جب ہم اس کا کہنا مان لیں گے، کوشش کریں گے اس کا کہنا ماننے کی، اس فریم ورک پہ چلیں گے، اس لائف سٹائل پہ چلیں گے جو اس نے ہمارے لیے نازل کیا، جس میں نمازیں ہیں، جس میں روزہ ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں حقوق العباد بھی ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو فرگیو کرنا بھی ہے، تو ورلڈ ول بیکم اے ویری بیوٹیفل پلیس۔ اور یہ چینج ہماری یوتھ ہی لا سکتی ہے۔ جتنے بھی مسئلے ہیں، اب یہ 14 اگست والا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں، روٹ کاز پہ چلے جائیں، چھوڑیں یہ کہ لچے ہیں، لفنگے ہیں، ٹاکسک مسکولینٹی ہے، جو بھی ہے، فیمنزم ہے وغیرہ وغیرہ، روٹ کاز پہ چلے جائیں۔ روٹ کاز کیا ہے کہ اچھے انسان ہماری دنیا میں بہت کم ہو چکے ہیں۔ بچا لیں اپنی جنریشنز کو۔ میں اکثر یونیورسٹی میں ٹاک دینے جاتا ہوں، میں یوتھ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کی جنریشنز 20 سال، یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس کنفیوژن کے دور سے گزر رہے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس آپ 20 سال بعد دیکھیں گے، اگر آپ نے ورکنگ نہ کی، اگر آپ لوگوں نے ذمہ داری شو نہ کی، اگر موریلٹی کو دوبارہ سے اجاگر نہ کیا، اگر متقی پرہیزگار بننے کی کوشش نہ کی، تو یو ول سی دا ریزلٹس، ڈیڈلی کانسیکوینسز۔ آپ کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہونی ہیں، یہ ون آف دا ڈیڈلی کانسیکوینس ہے۔ اگر اسی طرح رہا، یہ پورن انڈسٹری رہی، یہ گلیمرائزیشن آف بل بورڈز رہا، اس طرح سے وہ بیوٹی کو اور بیوٹی کے سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ دکھاتے رہے، اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ کسی عام شکل کی لڑکی سے شادی بھی کرنا نہیں پسند کریں گی، اور وہ کنواری رہ جائے گی، اور ایسے ہو رہا ہے۔ 35 36 سال کی عورتیں جو ہیں وہ کنواری ہیں، ان کو رشتے نہیں مل رہے، ماں باپ ڈر رہے ہیں رشتہ کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اگلے لوگ کیسے ہیں، کس بیسس پہ رشتہ کریں گے، ہمارے گھر یہ، ہمارے نام یہ گھر کر دو، گاڑی کر دو، یہ کر دو، جہیز دے دو، وغیرہ وغیرہ۔ دا ورلڈ ول بیکم اے ہیل اگر ہم لوگوں نے ابھی سے پائٹی کو گول نہ بنایا، پرہیزگاری کو گول نہ بنایا۔ پھر یہ لچے لفنگے پیدا ہوتے رہیں گے 14 اگست والے، پھر ایسے لوگ، ہماری یوتھ اس طرف چلی جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس ہماری اولاد کو بیئر کرنے پڑیں گے۔ آج ہم اس ویژن سے نہیں سوچ رہے، کبھی اس ویژن سے سوچیں
کہ آپ کا اپنی اولاد، ابھی آپ کی شادیاں ہونے میں بہت ٹائم ہے، لیکن سوچیں آپ کی اولاد کے لیے کیا ورلڈ کریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں ان کو یہ ورلڈ ملے؟ کیا وہ پورن ایڈکٹس بنے آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں وہ ڈرگز میں جائیں، نشہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنفیوز سولز ہوں، لاس سولز ہوں، سوسائڈل ہوں، سوسائڈ کرنے والے ہوں؟ اگر تو نہیں چاہتے تو پھر یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا سورس. ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی طرف جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے لینی پڑے گی ڈیفینیشن ساری، اور اللہ کے آگے سبمٹ کرنا پڑے گا. سو اللہ تعالیٰ ہمارے ہارٹس کو نرم کرے، ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت ویژن ہے اس دعا میں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. کہ اللہ مجھے، میری اولاد کو نمازی بنا. بہت 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 خوبصورت دعا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں. اس سے بھی اوپر جائیں اور کہیں اللہ میری اور میری اولاد کو زانی نہ بنا، اور اگر کوئی بھی حصہ زنا کا لکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کر دے، اور ہماری اولاد کو پرہیزگار بنا، متقین بنا، لیڈرز بنا، اور ہمیں اس دن معاف کر دے جس دن تو لوگوں کو ریز کرے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.